عبد القادر جیلانی نے دعا کی کہ اے اللہ جو مجھ سے محبت کرے تو اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دینا۔ رب کی بارگاہ سے الہام ہوا، اے میرے بندے عبد القادر، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، اب جو تجھ سے محبت کرے گا ہم اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ جو تجھ سے محبت کرے گا ہم اسے مرنے سے پہلے گناہوں سے بچا دیں گے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آتا ہو تو چلو، زیادہ دور چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بمبئی میں راستے میں ایک شہر پڑتا ہے جس کا نام ہے برہان پور۔ برہان پور میں الحمدللہ سب اہل سنت والجماعت کے لوگ، اور وہ لوگ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، لنگر لٹاتے، لنگر کرتے، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے اور برہان پور کے لوگ بتاتے ہیں۔ حالانکہ میں علماء کرام کی بارگاہ میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے بلکہ برہان پور کے لوگوں نے مجھے بتایا۔ جب بات آ گئی تو میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ برہان پور کے لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر ایک زمانے سے، صدیوں سے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کے نام کا لنگر ہوتا ہے، ہم لوگ کھانا بناتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب اسی برہان پور میں کچھ برہمن پنڈت غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ ایک دن 11ویں شریف کا تھا، لنگر چل رہا تھا، ایک پنڈت جی کا بیٹا آیا اور کہنے لگا مسلمانوں سے، بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کھانا بناتے لوگوں کو کھلاتے ہو، یہ کس لیے کرتے ہو آپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نوجوانوں نے سوچا یار غیر مسلم ہے، پنڈت ہے، برہمن ہے، اسے کیسے سمجھائیں؟ مسلمانوں نے کہا کہ بھئی ہم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنے بڑے پیر کی یاد مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بڑے پیر کی یاد مناتے ہیں۔ وہ پنڈت جی کا بیٹا بولا کہ بھئی آپ یاد مناتے ہو، اس یاد منانے سے کیا فائدہ؟ مسلمان جلال مارے بولے یہ مت پوچھ کیا فائدہ، بولے یہ پوچھ اس سے فائدہ کیا نہیں؟ بولا اچھا اگر میں بھی آپ کے بڑے پیر سے محبت کروں تو کیا مجھے بھی فائدہ ملے گا؟ کچھ لوگ بڑے عقل مند تھے، انہوں نے کہا اللہ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے، تو بھی آپ پا کے دیکھ۔ اب اس برہمن کے بیٹے کو، پنڈت جی کے بیٹے کو غوث پاک سے محبت ہونے لگی۔ اس نے 11 تاریخ کو غوث پاک کے نام سے کچھ لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس نے کھانا کھلایا، اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دی تھی، برکت ہوئی۔ لوگ کہتے اب یہ جب تک جیا ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کا لنگر کرتا رہا، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا۔ اچانک چند سال گزرے تھے، بیمار ہوا، موت آ گئی، مر گیا، انتقال ہو گیا۔ پنڈت جی کا بیٹا تھا، برہمن تھا، غیر مسلم تھا، اس کے گھر والوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کے کریا کرم کا انتظام کیا اور اس کی چتا اور ارتھی تیار کی گئی۔ اس کی ارتھی کو اٹھا کر شمشان گھاٹ لے جایا گیا، شمشان گھاٹ میں چتا تیار کی۔ جب چتا پر اس پنڈت کے بیٹے کے لاشے کو رکھا گیا، اس کے باپ نے جب اس کی چتا میں آگ جلائی تو اب آگ نہیں جلتی، مچل کے کہتے سبحان اللہ۔ پورا برہان پور شاہد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کافی ساری کوششیں کی گئی مگر اس کی چتا میں آگ نہ لگی، تو جو اس علاقے کے سب سے بڑے پنڈت جی تھے انہیں بلایا گیا۔ پنڈت جی سے کہا گیا کہ عجیب معاملہ ہے، ایک نوجوان ہے، اس کے لاشے کو آگ نہیں جلا رہی ہے۔ پنڈت جی نے پوچھا بتاؤ یہ کرتا کیا تھا؟ اب اس نوجوان کے باپ نے کہا کہ زیادہ کچھ نہیں، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کے نام پر لنگر کرتا تھا۔ پنڈت جی سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے، اب اللہ ہی بہتر جانے کیا معاملہ ہے۔ پنڈت جی نے سوچا اگر سچ بات بتا دی تو نہ جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، اگر سچ بات بول دی تو نہ جانے کتنے لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ پنڈت جی نے اپنے دماغ کو چلایا اور شیطانی فارمولا نکالا، کہا اے لوگوں سنو، یہ مسلمانوں کے بڑے پیر سے محبت کرتا تھا، اس وجہ سے اسے آگے والی ماتا پاک نہیں کر رہی ہے معاذ اللہ۔
یہ مسلمانوں کے پیر سے عقیدت رکھتا تھا، اس وجہ سے اسے آگے والی ماتا پاک نہیں کر رہی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ پنڈت جی اب کیا کیا جائے؟ کہا اس کے لاشیں کو آگ نہیں جلائے گی۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا اس کے لاشیں کو اٹھاؤ دریا میں بہا دو، ندی کے اندر بہا دو۔ اب اس کے لاشیں کو ندی کے اندر بہا دیا گیا، لاشا ندی میں بہا۔ کچھ دوری پر ایک بستی ہے، وہاں پر ایک اللہ کا مقدس بندہ جب رات کو سویا تو خواب میں غوث پاک کی زیارت ہوئی۔ غوث پاک نے فرمایا اے میرے غلام سو ندی کے کنارے پر جا، دریا کے کنارے پر چلا جا اور جا، وہاں پر میرا ایک غلام دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے، اس کے لاشے کو نکال، تجہیز و تکفین کا انتظام کر اور اعلان کر دے جو بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اسے جنتی بنا دے گا، اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ اب وہاں کے لوگ دریا کے کنارے پر آئے، لاشے کو نکالا، تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، نماز جنازہ پڑھا کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اب ان لوگوں نے سوچا یار یہ پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ جس سے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے مقدس نبی کو صفات دے رہے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری جمع کی جائے، اس پر تحقیق کی جائے، اس پر ریسرچ کی جائے۔ وہ لوگ اپنی بستی سے چلے، دریا کے کنارے کنارے چل دیے، کوئی بستی یا شہر یا قصبہ آتا تو وہاں پر معلوم کرتے کیا فلاں دن فلاں تاریخ میں یہاں سے کسی کے لاشے کو بہایا گیا تھا۔ جب کہتے لوگ ہمیں نہیں معلوم، آگے بڑھ جاتے، وہ لوگ برہان پور پہنچے اور معلوم کیا کیا یہاں پر فلاں دن فلاں تاریخ میں کسی انسان کے جنازے کو دریا میں ڈالا گیا تھا۔ مسلمانوں نے کہا ہاں یہاں سے ایک شخص کے جنازے کو دریا میں ڈالا گیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہوا تھا؟ کہا ایک برہمن تھا، ایک پنڈت تھا، اس کے لاشے کو آگ نے نہیں جلایا، جب آگ نے نہیں جلایا تو لوگوں نے اس کے لاشے کو دریا میں بہا دیا۔ کہا کرتا کیا تھا؟ لوگوں نے بتایا زیادہ تو ہمیں معلوم نہیں، مگر ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کے نام پر لنگر کرتا تھا، غوث پاک کی 11ویں مناتا تھا۔ اللہ اللہ لوگ حیران ہیں کہ یار غیر مسلم برہمن پنڈت کا بیٹا اب جنتی ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری، جنتی ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری، جنتی ہونے کے لیے ایمان لانا ضروری، لیکن یہ تو غیر مسلم ہے، برہمن ہے، پنڈت ہے، یہ کیسے جنتی ہو گیا؟ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ لوگ اپنی بستی میں پہنچے، جن صاحب کو خواب میں غوث پاک کا دیدار ہوا تھا، رات کو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، کہتے ہیں اوراد و وظائف پڑھنے کے بعد جب میں رات کو سویا تو پھر خواب میں غوث پاک تشریف لائی اور فرمایا اے میرے غلام پریشان کیوں ہوتا ہے، گھبراتا کیوں ہے، ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ کیا تجھے میرا فرمان یاد نہیں ہے؟ میں نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے جو بندہ مجھ سے محبت رکھے گا اللہ اسے جب تک موت نہیں دے گا جب تک توبہ کی توفیق نہ دے دے۔ اے میرے غلام سن، وہ پنڈت برہمن ضرور تھا مگر اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی تو اللہ نے مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دی تھی۔ اس نے پڑھ لیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے میرے غلام وہ بھی جنتی ہے اور جس نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ نے ان سب کو بھی جنتی بنا دیا۔ اگر ایک غیر مسلم غوث پاک سے سچی محبت کرے تو اللہ اسے جہنمی سے جنتی بنا دے، اور ہم ایمان والے اگر غوث پاک سے محبت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ملے گا نہیں ملے گا؟